بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ اچھی نیت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ اچھا آتا ہے، خراب نیت ہوتی ہے تو نتیجہ خراب ہوتا ہے۔ اور نیت کی برکت تو ایسی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کیا ایسا ہوتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں بہت کچھ ہوا ہے جہاں جہاں اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، بندے کی اچھی نیتوں کی بنیاد پر ایسی چیزیں دکھایا تو لوگ حیران ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن نیت ایسی چیز ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور ایک واقعہ اس طرح کا ہوا کہ ایک جوان اور ایک بوڑھے نے، جن کی زمینیں ملی ہوئی تھیں، مل کر کھیتی کیا کہ ہم دونوں مل کر کھیتی کریں گے، سارا کھیت بوئیں گے، جوتیں گے، بوئیں گے، فصل اگائیں گے، پھر کاٹیں گے، پھر بٹوارہ کر لیں گے، آدھی تم لینا آدھی ہم لے لیں گے۔ وہ سب پروسیجر جو ہوا سب ہو گیا، اناج کاٹ دیا گیا، کھیت سے کھلیان میں لایا گیا، اس کی دوائی ہوتی ہے دیہات کی زبان میں، یعنی بھوسا اور دانہ الگ کیا جاتا ہے، وہ دونوں سب الگ کر دیے گئے، بھوسے کا ڈھیر الگ ہو گیا، دانے کا ڈھیر الگ ہو گیا۔ اب اس ڈھیر میں بٹوارہ ہو گیا کہ اتنا تمہارا اتنا ہمارا، دونوں نے بانٹ لیا اور دونوں گونی میں بھر بھر کر اپنے گھر لے جا رہے تھے، اپنے گھر پہ رکھ رہے تھے۔ بوڑھے نے دیکھا کہ جوان اپنے گھر گیا لے کر، تو پیچھے سے یہ سوچ کر کہ اس کے بال بچے ہیں، اس کا خرچ زیادہ ہے، اپنے میں سے نکال کر جوان کے ڈھیر میں اس نے ڈال دیا۔ اور جب بوڑھا اپنے گھر لے کر گیا تو جوان نے یہ سوچا کہ بوڑھا آدمی ہے، اس کو اگر گھٹ گیا تو بیچارہ کہاں سے پھر محنت کرے گا، اس لیے جوان نے اپنے ڈھیر میں سے اس بوڑھے کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ دونوں اپنے گھر اناج لے جاتے رہے اور رکھتے رہے، اور ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ہر ایک کی عمل کرتا رہا۔ کتاب میں یہ بات ہے لکھی ہوئی کہ دونوں کے گھر اناج سے بھر گئے اور یہاں ڈھیر ویسے ہی موجود ہے۔ کیا ہے یہ نیت کی برکت ہے۔ نیت کی خرابی سے برکت چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ نیت کی خرابی سے جو کچھ رہتا ہے وہ کم دکھائی دینے لگتا ہے، اور پھر یہ نیت جس نے خراب کیا ہے وہ اور نیتیں خراب کرتا چلا جاتا ہے، اور نیت کی خرابی کی وجہ سے اس کا سب لٹتا چلا جاتا ہے، ملتا ہے کم ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، بے سکونی آتی ہے، بے چینی آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ شکیل اپنے لیے کہتا ہے، اس لیے شکیل سے بار بار کہتا ہے، جو کچھ صبح سے لے کے شام تک کرتا ہے اس میں ظاہری عمل بھی دیکھ لے اور اپنی نیتیں بھی دیکھ لے۔ دنیا میں کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیرے عمل سے تجھے نفع نقصان ہوتا ہے۔ تیری اچھی نیتیں اور اچھے اعمال ہوں گے تو تجھے نفع ہی ہوگا، برکتیں ایسی آئیں گی جو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ سمجھ میں نہ آنے کا نام ہی برکت ہے۔ سمجھ میں آ جائے تو کمائی کہی جائے گی، محنت کا نتیجہ کہا جائے گا، لیکن نیت کا نتیجہ جب نکلتا ہے تو ایسا ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کا نام برکت ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، لوگوں کو نفع پہنچانے کی سوچنا شروع کر دیں، اپنا نفع خراب نیت سے حاصل کر کے اس نفع کو نقصان میں کیوں ہم بدل دیتے ہیں۔ نفس شیطان دھوکہ دیتا ہے، یہ عارضی دنیا ہے، اسی دنیا میں رہ کر ایمان والا اپنی آخرت بناتا ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت بنانا نہیں ہے۔ اسی 24 گھنٹے میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اچھی نیتوں کے ساتھ کرنے لگیں تو بظاہر وہ دنیا نظر آئے گی، لیکن وہ دنیا بھی ہمیں چین سکون سے رکھے گی، اور آخرت کا اجر تو الگ ہی رہا۔ اللہ ہمیں ہر عمل میں اچھی نیتیں کرنے کی بھی توفیق دے، اور معاملات میں تو خصوصاً اچھی نیتوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔